اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اذان کسی انسان نے نہ لکھی ہے اور نہ ہی بنائی ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے بھیجا گیا مبارک کلام ہے، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں جمع کیا جا سکے۔ اس لیے ہر روز 5 وقت اذان دی جاتی ہے۔ آج کل سیاست کی وجہ سے بھارت کا ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ جگہ جگہ کچھ لوگ اذان پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاید یہ لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو انسان کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملتا اور وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو اذان سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ اس نے اذان دینے والے مؤذن کو گالیاں دی، اسے تھپڑ بھی مارا اور اذان بند کرا دی۔ اس کے بعد اس شخص کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ ہندو ہوں یا مسلمان، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ دوستو، بہت پہلے کی بات ہے، ایک شہر میں ایک بہت بڑا افسر رہتا تھا۔ ایک دن کسی خاص کام کی وجہ سے اس کا تبادلہ ایک مسلم علاقے میں ہو گیا۔ اتفاق سے وہاں رہنے کے لیے جو گھر ملا اس کے بالکل قریب ایک مسجد تھی جہاں روزانہ 5 وقت کی اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ افسر اپنے گھر میں سو رہا تھا، اتنے میں مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آنے لگی۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے مسجد کے مؤذن کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، دیکھو، کل سے فجر کی اذان لاؤڈ اسپیکر پر مت دینا، کیونکہ میرا گھر مسجد کے قریب ہے اور اذان کی آواز سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر مؤذن نے ادب سے کہا، صاحب، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اسے سن کر تو دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر میں صبح لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہ دوں تو بہت سے بوڑھے بزرگوں کی آنکھیں کیسے کھلے گی؟ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس گھڑی نہیں ہے یا انہیں وقت دیکھنا نہیں آتا، وہ لوگ اذان کی آواز سن کر ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور صاحب، اگر آپ بھی صبح جلدی اٹھا کریں تو اس سے آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ صبح کی سیر کرنے سے جسم بھی تندرست رہتا ہے اور انسان سارا دن چست رہتا ہے۔ لیکن وہ افسر پہلے ہی مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے لوگوں سے مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سن کر رکھی تھی، اس لیے مؤذن کی باتیں سن کر وہ اور بھی غصے میں آ گیا اور بولا، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنا، اگر کل صبح تم نے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی تو تمہاری خیر نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مؤذن کو برا بھلا کہا اور وہاں سے بھگا دیا، مگر مؤذن نے اس افسر کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اذان دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی لیے اگلے دن بھی اس نے حسب معمول فجر کے وقت لاؤڈ اسپیکر پر اذان دے دی۔ جیسے ہی صبح صبح افسر کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچی، وہ غصے میں آگ ببولا ہو گیا۔ وہ فوراً مسجد پہنچا اور مؤذن کو برا بھلا کہنے لگا۔ غصے میں آ کر اس نے مؤذن کو ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا اور کہا، میں نے تمہیں کل ہی سمجھایا تھا کہ صبح لاؤڈ اسپیکر پر اذان مت دیا کرو کیونکہ میری نیند خراب ہوتی ہے، لیکن تم نے میری ایک بات بھی نہیں مانی۔ بیچارہ مؤذن خاموشی سے تھپڑ کھا گیا اور وہ کچھ نہ بولا، صرف اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، جس شخص نے تیرے کلام کی بے ادبی کی ہے اور تیرے اذان دینے والے بندے پر ظلم کیا ہے، تو اسے اپنی پکڑ میں لے لے اور اسے ایسی سزا دے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ مؤذن کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔
اسی دن سے اس افسر کی زندگی بدلنے لگی۔ جس رات اس نے مؤذن کو تھپڑ مارا وہ ہمیشہ کی طرح اپنے گھر میں سو گیا، مگر اگلی صبح جب جاگا تو اس کے جسم کے آدھے حصے پر فالج گر چکا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ تقریباً بے جان ہو چکے تھے۔ وہ نہ صحیح طرح چل سکتا تھا اور نہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر سکتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اس کا بہت علاج کروایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، دوائیں بھی چلتی رہی، مگر اس کی حالت میں کوئی خاص فرق نہ آیا۔ جب وہ کافی عرصے تک اپنے فرائض انجام نہ دے سکا، اب جو اچھی خاصی تنخواہ ہر مہینے گھر آتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ بیماری اور بے بسی کی وجہ سے وہ ہر وقت چڑچڑا رہنے لگا، معمولی بات پر غصہ کرتا، اپنی بیوی سے لڑتا جھگڑتا، اسے برا بھلا کہتا، حالانکہ اس کی بیوی دن رات اس کی خدمت کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتی، اس کے کپڑے بدلتی، اس کی صفائی کرتی اور ہر ممکن طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، لیکن اس سب کے بدلے میں اسے صرف گالیاں اور سخت باتیں ہی سننے ملتی تھی۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، پھر ایک دن اس کی بیوی بھی تنگ آ گئی۔ اس نے اپنے بھائی کو فون کیا اور روتے ہوئے کہا، بھائی میں اب اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں دن رات اس کی خدمت کرتی ہوں، مگر یہ مجھے ہر وقت گالیاں دیتا ہے، مجھ سے لڑتا ہے اور مجھے ذلیل کرتا ہے، خدا کے لیے آ کر مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ سن کر اس کا بھائی فوراً آیا اور اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب وہ افسر گھر میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس افسر کے جسم کے دوسرے حصے پر بھی فالج کا حملہ ہو گیا۔ اب اس کا دوسرا ہاتھ اور دوسری ٹانگ بھی کام کرنا چھوڑ گئے، اس کے دونوں پاؤں سکڑ کر سینے کی طرف مڑ گئے تھے۔ اب وہ بالکل ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا، نہ وہ خود اٹھ سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ اپنے ہاتھ سے کچھ کھا پی سکتا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی اب کوئی نہیں تھا۔ آخرکار ایک دن اس کا چھوٹا بھائی آیا، اس نے اپنے بھائی کی حالت دیکھی تو اسے اپنے گھر لے گیا تاکہ اس کی خدمت کر سکے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہر کام کے لیے دوسروں کا محتاج ہو چکا تھا۔ نہ وہ خود بیت الخلا جا سکتا تھا، نہ خود نہا سکتا تھا، نہ کپڑے بدل سکتا تھا اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا تھا۔ ہر کام بچوں کی طرح کسی دوسرے کے سہارے کرنا پڑتا تھا۔ شروع میں اس کے بھائی اور بھابھی نے اس کی پوری خدمت کی، مگر کچھ ہی دنوں بعد اس کی بھابھی بھی تنگ آ گئی۔ وہ روزانہ اس کی صفائی کرتی، کپڑے بدلتی اور کھانا کھلاتی، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت غصہ کرتا اور سخت باتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک دن کسی معمولی بات پر اس افسر نے اپنی بھابھی سے بھی جھگڑا کر لیا۔ غصے میں آ کر اس نے اسے برا بھلا کہا اور گالیاں دینے لگا۔ اس کی زبان پر کسی قسم کا قابو نہیں رہا تھا۔ یہ سن کر اس کی بھابھی بھی بہت ہی زیادہ روئی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے کہا، اب فیصلہ کر لو، یا تو اس گھر میں تمہارا بھائی رہے گا یا پھر میں رہوں گی، میں اب اس کی خدمت نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر اس کے بھائی نے بہت سوچا، آخر اس نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اگر اس نے اپنے بھائی کو گھر میں رکھا تو اس کا اپنا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا، اپنے بھائی کی چارپائی اٹھائی اور اسے گھر سے باہر سڑک کے کنارے لا کر رکھ دیا۔ اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، سورج آگ برسا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گرمی سے بے چین حال ہو گیا، اسے زور زور سے پیاس لگنے لگی۔ صبح سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، صبح سے اس نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی پانی پیا تھا۔ اب وہ چارپائی پر پڑا رو رہا تھا، کراہ رہا تھا اور لوگوں سے فریاد کر رہا تھا، خدا کے لیے کوئی مجھے پانی پلا دو، کوئی مجھے کھانا کھلا دو، کوئی میری مدد کرو۔ لیکن وہاں سے گزرنے والے لوگ اسے دیکھتے اور اپنے راستے چلے جاتے، کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اتفاق سے اسی راستے سے وہی مؤذن گزر رہا تھا جسے اس افسر نے چند دن پہلے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک آدمی چارپائی پر پڑا درد سے کراہ رہا ہے اور لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ مؤذن اس کے قریب گیا، جیسے ہی اس نے اس شخص کو غور سے دیکھا تو فوراً
پہچان گیا کہ یہ وہی افسر ہیں جس نے اسے اذان کی وجہ سے تھپڑ مارا تھا۔ یہ دیکھ کر مؤذن حیران رہ گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بھائی تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تم تو ایک بہت بڑے افسر تھے، آج تمہاری یہ حالات کیسے ہو گئی؟ افسر نے بھی مؤذن کو پہچان لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے بسی کے عالم میں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میری بربادی اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا۔ پھر اس نے اپنی پوری درد بھری کہانی مؤذن کو سنا دی۔ اس نے بتایا، اسی رات میرے جسم پر فالج گر گیا تھا، پھر میری حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی، میری نوکری بھی چلی گئی، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میرے اپنے بھائی نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ آج میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ کوئی میرا حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ زور زور سے رونے لگا۔ مؤذن نے جب اس کی بے بسی دیکھی تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے دل میں ذرا بھی بدلہ لینے کا خیال نہ آیا، بلکہ اس پر رحم آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے اسے پانی پلایا، پھر اس کے لیے کھانا لے کر آیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد مؤذن اسے اپنے گھر لے گیا اور پوری محبت اور خلوص کے ساتھ اس کی خدمت کرنے لگا۔ ایک دن مؤذن نے اس سے کہا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اذان کی بے ادبی کی تھی۔ اگر تم سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اپنی غلطی مان لو اور اس سے معافی مانگو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ افسر ٹوٹ گیا۔ اس نے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا۔ وہ بار بار اپنی غلطی پر نادم ہوتا، توبہ کرتا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا۔ ادھر مؤذن بھی اس کے لیے دل سے دعا کرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں۔ ادھر مؤذن بھی اس کے لیے دل سے دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں اور اسے شفا عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی دعا قبول فرما لی۔ کچھ ہی دنوں میں اس افسر کی حالت بہتر ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کرنے لگے اور پھر وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ اب وہ پہلے کی طرح چلنے پھرنے لگا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ انسان کو کبھی اپنی طاقت، عہدے یا دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو بڑے سے بڑا طاقتور بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کرنا چاہیے، اس کے دین کی عزت کرنی چاہیے اور اذان جیسے مبارک کلام کی قدر کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، جب تم پر حضرت بلال کی اذان یا اقامت سنو تو جس طرح وہ کہتے ہیں تم بھی اسی طرح جواب دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، 1,00,000 درجے بلند فرمائے گا اور 1,00,000 گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر صحابیات نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت صرف عورتوں کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے اس کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی اذان سے محبت کرتے ہیں، کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ دوستو، بھارت میں ایک پولیس والی عورت کے ساتھ قرآن مجید کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے وہاں موجود سب لوگوں کو حیران کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ ایسا کیا معاملہ فرمایا کہ ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ پولیس والی عورت مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ وہ مسلمانوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اگر کسی وجہ سے کسی مسلمان کو گرفتار کرنا پڑ جاتا تو واپس آ کر اپنے ہاتھ کئی بار دھوتی تھی، کیونکہ وہ مسلمانوں کو اچھوت سمجھتی تھی۔ اس کے والدین بھی ہمیشہ اس سے یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں سے دور رہا کرو۔ اسی وجہ سے اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ بغض اور نفرت بھر گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہو اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ خوشی ہو یا غم،
آسانی ہو یا تکلیف، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کی زندگی میں لکھ دیا ہو وہ اسے ضرور پیش آتا ہے، لیکن کئی مرتبہ یہی آزمائشیں انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ بعد میں انسان خود کہتا ہے کہ انہی مشکلوں نے مجھے جینے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ ایسا ہی اس ہندو پولیس والی عورت کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ واقعہ راجستھان کے شہر جے پور کا ہے۔ وہاں ایک ہندو عورت پولیس انسپکٹر کے طور پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی۔ اس کا شوہر بھارت کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ مصالحوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کا کاروبار کئی عرب ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک دن اس پولیس والی نے ایک درویش کو چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا اور تھانے لے آئی۔ وہ درویش بہت نیک، پاک دامن اور اچھے اخلاق والا انسان تھا۔ عورت اس کے اچھے اخلاق سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئیں۔ جاتے وقت درویش نے قرآن مجید کی ایک سورت لکھا ہوا کاغذ اسے دیا اور کہا، اگر کبھی تمہیں یا تمہارے گھر میں کسی کو کوئی بیماری پیش آئے تو اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کرنا اور وہ پانی مریض کو پلا دینا، اللہ چاہے گا تو شفا مل جائے گی۔ پولیس والی نے دل ہی دل میں درویش کو برا بھلا کہا، لیکن پھر بھی وہ کاغذ اٹھا کر گھر لے گئی اور اپنی الماری میں رکھ دیا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ اس سورت کو یاد کر کے دیکھوں، معلوم تو ہو کہ اس درویش کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ چنانچہ اس نے انٹرنیٹ کی مدد سے چند دنوں میں وہ سورت یاد کر لی۔ پھر ایک دن اس نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ جیسے جیسے وہ ترجمہ پڑھتی گئی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچنے لگی، یہ کیسا خوبصورت کلام ہے جو انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں یقین پیدا ہونے لگا کہ اس کلام میں ضرور کوئی خاص بات ہے۔ چند دن بعد اس کے چھوٹے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ بچے کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ ماں رونے لگی اور فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اب اس بچے کے بچنے کی کوئی امید نہیں، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ یہ سن کر ماں کا برا حال ہو گیا، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ دوسری طرف اس کا شوہر اپنے بتوں کے سامنے کھڑا ہو کر مدد مانگ رہا تھا اور ان کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ اسی وقت اس عورت کو اچانک درویش کی بات یاد آ گئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کہا تھا اس سورت کو پڑھ کر مریض پر دم کرو یا پانی پر دم کر کے پلا دو، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ عورت نے فوراً سورت پڑھی، پھر اس جگہ دم کیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا اور پانی پر دم کر کے اپنے بیٹے کو پلا دیا۔ پانی پلانے اور دم کرنے کے فوراً بعد ایسا ہوا کہ وہ بچہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں میں وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا جیسے اسے کبھی سانپ نے کاٹا ہی نہیں ہو۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی ماں حیران رہ گئی اور گھر میں موجود سب لوگ دنگ رہ گئے۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر دوڑتا ہوا آیا اور حیرت سے بولا، ڈاکٹر تو ہمارے بچے کو بچا نہ سکے، پھر تم نے ایسا کیا کیا کہ ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا؟ عورت نے جواب دیا، میں نے کچھ خاص نہیں کیا، بس قرآن مجید کی ایک سورت پڑھی، اس جگہ دم کیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا، پھر پانی پر دم کر کے بچے کو پلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اسے شفا دی۔ یہ سن کر اس کا شوہر خوش ہونے کے بجائے غصے میں آ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو برا بھلا کہنے لگا کیونکہ وہ اسلام سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس نے غصے میں کہا، اگر آئندہ میں نے تمہارے منہ سے اس سورت کا نام بھی سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اس معجزہ نما واقعے نے اس عورت کے دل کو بدل دیا تھا۔ اب اس کے دل میں قرآن مجید اور اسلام کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد اس کا شوہر کسی کام سے گھر کے باہر ٹہل رہا تھا کہ اچانک وہی سانپ دوبارہ آ گیا جس نے پہلے ان کے بچے کو ڈس لیا تھا۔
اس مرتبہ سانپ نے اس کے شوہر کو کاٹ لیا۔ زہر بہت تیزی سے پھیل گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ مر گیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس عورت نے پولیس کی نوکری چھوڑ دی اور اپنے شوہر کا کاروبار سنبھال لیا، لیکن اسے کاروبار کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے صرف 1 سال کے اندر اس کا سارا کاروبار تباہ اور برباد ہو گیا۔ فیکٹری فروخت ہو گئی، گھر بھی نیلام ہو گیا اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ کھانے کے لیے بھی پریشانی ہونے لگی۔ وہ عورت بہت غمگین رہنے لگی۔ ایک دن اس نے دل میں سوچا، میں روزانہ سورہ فاتحہ پڑھوں گی، شاید اللہ تبارک و تعالی میری مشکلات آسان فرما دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیں۔ اس نے دن رات سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ یہی سورت پڑھتی رہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ دوستو، جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے امید لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ وہ اپنے خزانے کھول دیتا ہے اور اپنے فضل سے ایسی مدد فرماتا ہے جس کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ صرف 7 دن گزرے تھے کہ اس عورت کو خوشخبری ملی۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے مرحوم شوہر کا ایک پرانا کاروباری ساتھی تھا جو امریکہ میں اس کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، اس کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ وہ آدمی اس کے گھر پہنچا اور بولا، آپ فکر نہ کریں، آپ کے شوہر میرے بھائی جیسے تھے، اب ان کے بعد میں آپ کا ساتھ دوں گا، انشاءاللہ آپ کا کاروبار دوبارہ کھڑا ہوگا۔ اس شخص نے پوری محنت سے کاروبار سنبھالا، آہستہ آہستہ کاروبار پھر چل پڑا اور کچھ ہی عرصے میں ان کے حالات پہلے جیسے اچھے ہو گئے۔ ایک دن وہ عورت حسب معمول سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس وقت اس کے شوہر کے دوست نے پوچھا، آپ ہر وقت کون سا منتر پڑھتی رہتی ہیں؟ عورت نے جواب دیا، یہ منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہیں۔ پھر اس نے شروع سے آخر تک اپنی پوری کہانی سنائی کہ کس طرح اسی سورت کی برکت سے اس کا بیٹا اللہ کے حکم سے شفا پا گیا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد اس آدمی نے کہا، جب قرآن مجید کی صرف ایک سورت میں اتنی برکت ہے تو پورے قرآن مجید میں کتنی برکت ہوگی؟ آپ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ یہ بات اس عورت کے دل پر اثر کر گئی، چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس شخص نے بھی قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا۔ اس نے کئی مہینے تحقیق کی، قرآن پڑھا اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی ہدایت دی اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ بعد میں دونوں نے نکاح کر لیا اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگی۔ دوستو، جس سورت کی برکت سے اس عورت کی زندگی بدل گئی وہ سورہ فاتحہ تھی۔ سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عظیم سورت نہ بتاؤں جس جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں؟ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں تم کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، ایک حصہ میرے لیے ہے اور ایک حصہ میرے بندے کے لیے، اور میرا بندہ جو مانگے اسے عطا کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ نماز کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اسی لیے اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے حکم سے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو مریض کو شفا ملی۔ شفا دینا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور دم کو بھی اسی پر بھروسہ رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔